آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم صغیرہ گناہوں کو معمولی نہ سمجھو، ان کو حقیر نہ سمجھو، یہ بہت بڑی مصیبت کا باعث بن سکتے ہیں۔ کہ اس سلسلہ میں صغیرہ گناہوں کا ہر ایک کو علم نہیں ہوتا، تو یہ کتاب الاشباح والنصائح کی جلد ثانی میں جو امام ابن نجیم حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی تحقیق فرمائی ہے، اس کی شرح عملی کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے صغیرہ گناہ سنائے جاتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں آ جائیں۔ اللہ ہم سب کو صغیرہ سے بھی بچائے اور کبیرہ سے بھی بچائے۔ صغیرہ گناہ بھی جب 3 مرتبہ صغیرے پر اصرار ہو، بار بار کرے تو وہ صغیرہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے۔ اور کیونکہ یہ صغیرہ ہمارے گناہ نہیں ہے، ہم عادی بن چکے ہیں گناہوں کے، تو یہ کبیرہ بن گئے۔ اللہ ہم سب کو بچائے۔ اس بات سے اب آپ کچھ بیان ہو چکے ہیں، 2-3 درسوں میں، اور کچھ آپ کے شکریت ہے۔ فرمایا اذان جمعہ کی جب پہلی آزان ہو جائے اس کے بعد کسی چیز کا خریدنے والا بھی گنہگار اور جو بیچ رہا ہے وہ بھی گنہگار ہے۔ لہٰذا اس سے پرہیز کرے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب آزان جمعے کی ہو جائے تو اپنا جو ہے فوراً کوشش کر کے شاعری کے ساتھ یعنی کوشش کے ساتھ آؤ۔ یہ نہیں کہ میں جا لیتا ہوں جاؤں گا ابھی برابر کر دینا، تم نے یہ نہیں دیکھنا اذان ہوئی خطبے اور تقریر کی انتظار نہیں کرنی، سیدھے مسجد میں چلے جاؤ۔ یہ فقط اس کے بعد گھر میں بیٹھنے کی دعا ہے۔ پہلی آزان ہو جائے اللہ کیا فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب جمعہ کی آزان ہو گئی فاسعوا الی ذکر اللہ بدل البیت، چھوڑ دو تم بیٹھو خریدو فروختو، اس کے بعد سارے کام چھوڑ دو اور کوشش کرو مسجد کی طرف آنے کی، اور تیاری جمعرات سے جمعے کی جائے اور انسان جلدی جلدی جمعے میں پہنچے۔ اب بنا وجہ کہ ابھی جو اتنے منٹ رہتے ہیں، پھر خطبہ ہوگا، پھر اس کے بعد خطبے کی ہوگی، پھر اس کے بعد صبح ہوگا، بڑا وقت پڑا۔ اذان پہلی کے بعد گھر میں بیٹھنا ہی گناہ ہے، چاہے جماعت 3:30 بجے پوری جائے لہٰذا فوراً انسان جمعے سے پہلے میرے نبی نے بتایا کہ جتنا ہو سکے جتنا ہو سکے جلدی جلدی بکرا کہا جاتا ہے زوال سے پہلے وقت کا۔ آپ سمجھے ذرا، ایک ہے لفظ بکرا، ایک ہے عشیہ۔ شرع شریعت اور قرآن کی اصطلاح میں بکرا کا لفظ آدھی رات کے بعد سے لے کر سورج پر یعنی زوال ہونے سے پہلے کا جو وقت ہے اس پر ادراک بکرے کا ہوتا ہے۔ جب زوال ہو گیا اس وقت سے لے کر آدھی رات تک یہ سارا وقت عشیہ کہلاتا ہے، بکرا تم عشیہ۔ اب میرے نبی نے کیا فرمایا تذکروا، یعنی تم کچھ ابھی زوال نہ ہوا ہو تم مسجد میں پہنچ جاؤ تاکہ گناہ صغیرہ کا بڑی باقی رہے۔ اب آپ سمجھ گئے، تو اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ اذان جب زوال ہو جائے، زوال کے بعد گھر میں نہیں بیٹھنا اور مسجد جگہ نے دو ایک حکم دیا ایک منع فرمایا۔ حکم یہ دیا فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کیا اور ساتھ کہتے کوشش کے ساتھ تیز چلنے کو دوڑ گیا۔ اور ایک یہ تو ہو گیا حکم، منع کیا فرمایا بدل البیع، چھوڑ دو تم خریدو پھرو۔ اس کے ساتھ یعنی مراد یہ تھا کہ ہر کام دنیا کا چھوڑ کر جمعے میں آ جائے جب اذان ہو جائے۔ تو سب سے پہلے فرمایا جو انسان آذان سے پہلے مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہوگا قیامت کے دن اس کا چہرہ 14 رات کی طرح چمکا ہوگا۔
انسان مسجد کے یعنی اس کو دیکھنے سے پتا چلے گا کہ یہ نور والا انسان آ گیا. اور جو انسان اذان سے پہلے مسجد میں موجود ہو جائے اللہ رب العزت اس کی قبر کو اتنا منور فرماتے ہیں اگر فجر کی ہے تو قبر تک اس کی روشنی بہتی ہے. اتنا اللہ تعالیٰ منور فرماتے ہیں. اب ایسے پھر کو بلا وجہ گھر میں بیٹھے رہنا اور نہ وہاں پہنچنا یہ بڑی شقاوت ہے کہ اتنی بڑی چیز کرے گے. پھر یہ ہے کہ جمعے کے دن اس کی ہر ایک 3 منٹ کے بعد تبدیلی شروع ہو جاتی ہے. اب آپ دیکھیں آپ نے حساب بھی لگانا نہیں تو نہیں آ رہی آپ کو کیونکہ اس واسطے کہ جب انسان صحیح بیان ہو رہا ہے تو نیند کبھی طور پر آ جاتی ہے. یہ بزرگوں نے فرمایا 3 وقت کی نیند منحوس ہے. 3 وقت کی نیند منحوس ہے. ایسا کرنے میں انسان گناہگار ہوتا ہے. ایک جب دین سمجھایا جا رہا ہو, ایک جس وقت اللہ ہم سب پر فرمایا جس وقت انسان کسی بات کی مجلس میں بیٹھا ہو, اور فرمایا تیسرے یہ ہے کہ انسان بیٹھا ہوا ہے نماز کے اندر سو رہا ہے تو یہ, اور تیسری یہ فرمایا کہ انسان جنازے کے اندر نیند آ جائے ادھر جنازے سے یہ سو رہا ہے. یہ نحوست کی دلیل ہے. جہاد کے اندر نیند خدا کی رحمت اور سکون ہے. اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. نماز سے پہلے سونا حرام ہے. یعنی زہر کا وقت ہو گیا تھا تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں. جب سونا حرام ہے پہلے نماز پڑھ لیتے ہیں سو جائیں گے. ایسی بات ہے. عشاء سے پہلے سونا مکروہ تحریمہ ہے اور فجر کی اذان کے بعد سونا مکروہ تحریمہ ہے. شیطان اس کے کان میں پیشاب کر جاتا ہے. اور فجر کی نماز کے بعد اشراق سے پہلے سونا بھی مکروہ ہے. اس واسطے کے رزق میں کمی آ جاتی ہے. لہٰذا انسان ان اوقات کا خاص خیال رکھے. اثر کے بعد سونا, مغرب کے بعد سونا, فجر کی اذان کے بعد سونا, فجر کی نماز کے بعد سونا, مغرب سے بعد میں سونا, درس حدیث اور 3 سجدے کی مجلس میں سونا, نماز کے اندر سونا, جنازے کے اندر شامل ہو کر سونا, یہ سارا سونا گناہ میں ہوتا ہے. اللہ آپ کو مجھے سے بچائے. اب آپ فرمائیں یہ کہاں لکھا ہے؟ میں تو حجت نہیں ہوں نا. یہ لکھا ہے امام غزالی نے کتاب احیاء القلوب کے اندر لکھتے ہیں کون سے, اور ہمارے فقہاء نے شافعی نے مستقل اس پر بات ہے سونے کے اوقات کا. اللہ ہم پر رحم فرمائے. تو اس واسطے عرض یہ ہے کہ آپ توجہ یہ فرمائیں کہ جو میں عرض کر رہا ہوں اللہ آپ کو مجھے دین کی سمجھ عطا فرمائے. عرض یہ ہو رہی تھی اب آپ دیکھیں زوال ہوا 12:05 پر. اب جماعت ہماری خریدنی خطبہ شروع ہو کسی انسان کا 12:30 بجے تو 25 منٹ ہو گئے نا. کتنے منٹ ہوگا؟ 25 منٹ. اب ہر 5 منٹ کے بعد کتنی تبدیلی آئے گی. اگر آپ اذان کے وقت موجود تھے تو جمعہ کے لیے چل کر آئے, ایک حج کا ثواب, ایک ہر قدم پر 1 سال عبادت اور روزے رکھنے کا ثواب. اور جب مسجد میں آ گئے اذان سے پہلے زبان سے پہلے تو آپ کو کیا ثواب ملا کہ 1 اونٹ اللہ کے راستے میں آپ نے خیرات کر دیا ہے. اور اونٹ عموماً آج کل 20,000 کا متوسط اونٹ روز مل جاتا ہے. 20,000 کا تو یعنی 20,000 روپے خیرات کرنے کا ثواب آپ کو ملا. اب جب آپ یعنی 5:05 پر اذان ہوئی تو آپ 10 منٹ سے پہلے پہنچ گئے تو آپ کو یہ سارا ثواب مل گیا. اب اگر آپ پہنچے ہیں یعنی اس کے بعد 10 منٹ ہو چکے ہیں پھر آپ آئے تو آپ کو 1 گائے خیرات کرنے کا ثواب ملے گا. 1 گائے, اور گائے عموماً اور کچھ نہیں جو دودھ والی اچھی خاصی گائے ہو 10,000 کی تو ہو ہی جائے گی. تو 10,000 کا ثواب ہم نے 5 منٹ میں پورا بچا دیا. اور اگر پھر آپ آئے یعنی 1:15 تک تو آپ کو یہ ملا. اب 20 منٹ پر جب آپ آئیں گے آپ کو اجر کتنا ملے گا؟ فرمایا کہ آپ نے اللہ کے راستے میں 1 میڈا عطا کیا ہے. 2,000 پر آپ آ گئے. یعنی ہم سب کا یہ کہیں گے ہم سب اس پر آ گئے 2,000 پر. پھر یہ ہو گیا کہ اگر آپ اس کے بعد ہم میں سے کوئی شخص آئے 5 منٹ اور تاخیر کے ساتھ اب اس کو صبح خیرات کرنے کا ثواب ملے گا. 100 روپے پر آ گئے, کہاں 20,000 کہاں 100 روپے. اور 5 منٹ تاخیر کر دی تو 1 انڈے کا ثواب ملے گا. جو آج کا عام انڈا آپ جو کھاتے ہیں 2 روپے میں ملتا ہے, 3 روپے میں ملتا ہے. یہ کہاں 15 منٹ یعنی 20 منٹ کے اندر ہماری
اتنی ہی کمی آ گئی، اتنا ہم کمی کے اندر آ گئے، اگر 12:30 بجے اذان شروع ہو گئی اس وقت کوئی پہنچ رہا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ فرمایا کہ جب اب فرشتوں نے وہ لپیٹ لیا جو گھرے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے نا، اب انہوں نے وہ ساری چیز لپیٹ کر رکھ دی، بلے جو بھی آئے گا اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ اب آپ غور فرمائیں، ہم 25 بچ ہوئے نا، 5 درجن اونٹ، گائے، میڈا، مرغی، انڈا، 5 چیزیں ہو گئی نا، اور 12:05 پر سوال ہوا، 12:30 کے بعد 25 منٹ کو بنے نا، 25 منٹ کے اندر ہم نے گھر بیٹھ کر کتنا صاف کیا۔ اور اگر کہہ دیا جائے کہ ایک ٹرک آ رہا ہے وہ آپ ابھی جا کر لے لیں اور یہ دفعہ بڑا اس کو علم نہیں، تمہیں پتا چل جائے گا، تمہیں اس جیسے صاحب میں جب 50,000 روپیہ مل جائے گا فوراً جاؤ، میں دیکھتا ہوں گھر میں آپ بیٹھے رہیں۔ میرے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی مثال دے کر یوں بیان فرمائی، آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر ان لوگوں کو ایک ہڈی چربی والی مل جائے نا تو ہم نے کیا کریں گے؟ پیٹ کے بل بھی چل کر آنا پڑے تو مسجد میں بھاگیں گے، آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں بھاگنے کو ہے، کہیں ماننے کا نہیں، یہ حال ہمارے لیے نبی نے فرمایا تھا کہ اس قسم کے لوگ پیدا ہوں گے کہ ایک ہڈی انہیں چربی والی مل جائے اس کے لیے بھاگم بھاگ پہنچیں گے، لیکن جواب کا سوال ختم کر دیں گے، انہیں اس کی کوئی پرواہ ہوگی، دنیا ان کو ختم ہو جائے گی، اللہ سب کو بچائے آمین۔ تو اب آپ سمجھ گئے، اب یہ مسئلہ کیا ہوا کہ جس وقت آذان ہو گئی جمعے کی تو جمعہ کی آذان کے بعد گھر میں بیٹھنا یا خریدنا یا بیچنا، لینا دینا، باتوں میں بیٹھنا، یہ سارا کیا ہو گیا؟ گناہ صغیرہ۔ اگر ہمیں یعنی 3 جمعے ایسا کیا تو گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ اس پر آپ کو سمجھیں، آپ نے آذان سنی، خیال کیا میں غسل کر لوں، غسل کے لیے خیال کیا صابن ختم ہے، دکان پر جا کر صابن لیا، آپ کا صابن خریدنا بھی گناہ اور اس کا بیچنا بھی گناہ، تیل خریدنا بھی گناہ، تیل کا بیچنا بھی گناہ، بوتل کا لینا بھی گناہ، بوتل کا دینا بھی گناہ۔ اس واسطے کس کے بعد پہلے خدا کا حکم دیا اور بنی اسرائیل کے لیے پورا ہفتے کا دن ہوتا، جمعے کی شام سے لے کر اتوار کی شام تک یہ 24 گھنٹے اللہ نے ان پر مقرر کر دیے تھے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اندر اس امر کی انہوں نے نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے نیک اولیاء، علماء، صلحاء، انبیاء ان کو سمجھاتے رہے کہ تم شکار نہ کرو، تمہارا تمام تم پر حرام ہو چکا ہے، ہفتے کے دن دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، لیکن وہ لوگ برابر کرتے رہ گئے۔ کیا کرتے تھے کہ ایک طرف دریا کے ساتھ بنا دیا، رات کے وقت وہ کھول دیتے تاکہ ادھر مچھلیاں آ جائیں۔ اللہ نے انہیں ایسی آزمایا کہ جب ہفتے کا دن وہ دیکھتے تو دریا میں مچھلیاں کٹتی ہوئی نظر آتی تھی، اور جب جب ہفتہ نہ ہوتا رات آتی ہے پھر ان کو نظر نہیں آتی تھی، انہوں نے ایسا کیا کہ تالاب کھول کے لیے تاکہ یہ مچھلیوں کو کھول دیں تاکہ جمعے کی شام کے بعد وہ پانی کی طرح جائے اور مچھلیاں آ جائیں۔ اس بول پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں لوگ دے رہ گئے۔ اب ان کے اندر 3 جماعتیں ہو گئی، ایک جماعت وہ تھی جو منع کرتی تھی کہ یہ فعل برا ہے اس کو مت کرو، ایک جماعت تھی جو وہ کرتے تو نہیں تھے لیکن روکتے بھی نہیں تھے، ایک جماعت وہ تھی جو اس کام کو کرنے والے تھے، اب جو نہیں کرتے تھے اور وہ روکتے بھی نہیں تھے وہ علماء کو کہنے لگے کہ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شدیدہ۔ ان کو کہتے تھے کہ ان لوگوں کو کیوں بات کرتے ہو، ان کو کہا ہے وہ علماء جواب دیتے قالوا معذرۃ عند ربکم، ہم اس بات سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارے سے پوچھے گا کہ تم نے روکا کیوں نہیں تھا، ہم تو اللہ کے خوف سے ان کو ڈرا رہے ہیں، اس بات سے اگر ہم بات نہ کریں تو اللہ کے سامنے کس منہ سے جائے گی، اللہ کے حکم کے ساتھ ہم کر رہے ہیں۔ اب جب وہ برابر یہ کام کرتے رہ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آ گیا، ہفتے کی رات گھر کے اندر سارے سوئے ہوئے ہیں، سارے بنی اسرائیل دروازے بند کر کے سوئے ہوئے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ہو جاؤ سارے پھٹکارے ہوئے، سب کو اللہ نے بندر بنا دیا، بندر بھی پھٹکارا ہوا۔ اب
جب صبح ہوتی ہے دروازے لوگ جو مسئلے ہوئے تھے جو علماء تھے انہوں نے بڑی پریشانی پیدا ہوئی کہ یہ لوگ ہوتے نہیں کیا ہے دروازے کٹکھٹائے کوئی جواب نہیں آتا دروازے توڑے گئے تو گھر کے اندر دیکھا کہ سارے اندر پھر رہے انسان ہے ہی کوئی نہ اگر انسان والا تھا اور شکل پتھروں والی تھی اب رو بھی رہے تھے اشارے بھی کر رہے تھے بول نہیں سکتے تھے کہ اللہ کی پکڑ میں آ گئے اللہ نے فرمایا فجعلنا نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین ہم نے اس واسطے ان کے لیے بنا دیا آنے والے لوگوں کے لیے بھی نصیحت ہو کہ میں رب اپنے دل کی توہین کی بنا کر تمہیں ایسے مسخ بھی کر سکتا ہوں خبردار میرے دل کی تعلیم اور اس کے دل پورا عمل کرنا ان کے لیے تو مصیبت بنا دی آنے والوں کے لیے عبرت تو بند نصیحت تو موعظت بنا دی تاکہ پچھلے لوگ اس کو نصیحت حاصل کریں کہ اللہ ایسے نہ کرتے تو اس واسطے جمعے کے دن گھر میں انسان ہر کے نہ بیٹھے یہ ایک گناہ کا ذکر ہوا اللہ آپ کو مجھے گناہوں سے بچایا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه اللهم إني أسألك خير ما آتي وخير ما أفعل وخير ما أعمل وخير ما ظهر وخير ما بطن وترجعت الأولى من الجنة آمين اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء ومن ليلة السوء ومن ساعة السوء ومن ساعة السوء ومن جعل السوء في دار المقامة صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين زوال کا وقت سمجھے جب زوال ہو جائے 12 میں شاخوں کے بعد اذان دیر سے بھی ہو سکتی ہے اور غیر مقرر پہلے بھی دے سکتے ہیں کام بھی ہوا موقع بھی کسی نے سنا رہا ہاں بالکل غصہ کر اور جمعے کی تیاری شامل جمعے کی تیاری شامل اگر پہلے غصہ نہیں کی تو پہلے رات بعد بے شک غسل کرو نہ جمعے میں شامل تیاری کپڑے پاؤ خوشبو لگاؤ آؤ لیکن سارے کو پہلے کر کے آؤ اتنے گزر کرے تو پہلی رات بعد جمعے سے آ گئے انہوں نے مجبور کرو پہلے جمعہ کریں دو ڈھائی لاکھ مسئلہ بھی جمعے دے جلدی جمع کریں گے ایسے کریں گے اللہ کو بھائی چلا کر بعد پہلے جمعہ بنا